بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا آج کا لیکچر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے، اور یہ امپورٹنٹ اس سینس کے اندر ہے کہ اس ٹائم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈسکشن اسی ٹاپک پہ ہو رہی ہے. دیٹ از ٹرانسجینڈر بل 2018، ٹرانسجینڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس بل 2018. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو بل کہہ رہا ہوں، میں اس کو ایکٹ نہیں کہہ رہا. تو یہ لیکچر بیسیکلی آپ کو اس ایشو کا جو ایک لیگل جو اس کا لیگلسٹک ایک انالیسز ہے، یہ آپ کو وہ پرووائڈ کرے گا. تو اس لیگل اوپینین کے اندر ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ایکٹ اور بل اس میں فرق کیا ہوتا ہے، میں اس کو بل کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہ کہ اس کے اندر آگے پاسبل سٹیپس کیا ہو سکتے، اس کے اندر کیا کوئی امینڈمنٹ پاسبل ہے یا ایز سچ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور یہ کہ اس کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہیں اور کیا ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر لاز کو اپروو کرنے کا طریقہ کار کیا. پاکستان کے اندر کیونکہ بائی کیمرل سسٹم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 2 ہاؤسز ہیں جہاں پر کوئی بھی لاز انیشیٹ کیے جا سکتے ہیں، لوئر ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس. لوئر ہاؤس جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اور اپر ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، اور کسی بھی لا کو اپروو کرنے کے لیے دونوں کے پاس ایکول رائٹس ہیں. تو کوئی بھی ہاؤس انیشیٹ کر سکتا ہے کسی بھی بل کو، اور جب ایک ہاؤس اس کو انیشیٹ کرتا ہے اور دوسرے میں جاتا ہے وہ، اور دوسرا جب اس کو پاس کر دیتا ہے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرتا ہے، تو یہ بل سے اب ایک ایکٹ بن جاتا ہے. اور اگر پریزیڈنٹ اس کو اپروو نہیں کرتا تو یہ واپس آتا ہے. دونوں سیشنز جو ہیں، دونوں ہاؤسز جو ہیں، ان کا ایک جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر اس کو اپروو کر دیا جائے تو پھر وہ آٹومیٹکلی اپروو ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ کو اس کو اپروو کرنا پڑتا ہے. اور اگر ایک ہاؤس نے اس کو انیشیٹ کیا ہو، دوسرے ہاؤس میں وہ اس کو اپروو نہ کرے اور اس کو ریجیکٹ کر دے سپوز، تو پھر وہ جوائنٹ سیشن کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. اور اگر دوسرا ہاؤس جو ہے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر دے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرا ہاؤس بیسیکلی پہلا ہاؤس ہے، دوبارہ اس کو دوسرے ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے. لائک یہ اگر نیشنل اسمبلی سے انیشیٹ ہوا ہے، سینٹ اس کے اندر امینڈمنٹس کر دے تو یہ دوبارہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا، وہ اس کو اپروو کریں گے، دین یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. تو یہ پاسبل ایکشنز ہیں جو کسی بھی بل کے اوپر لیے جا سکتے ہیں. تو اس ایکٹ کا جو چیپٹر 1 ہے، اس کے اندر جو آرٹیکل 1 ہے، یہ بیسیکلی ہمیں اس کا نام بتا رہا ہے، دیٹ از دا ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن رائٹس ایکٹ 2018. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکٹ بیسیکلی 2018 میں انیشیٹ ہوا تھا، یہ کوئی فریش انیشیٹو نہیں ہے، یہ 2018 کا انیشیٹو ہے. اسی لیے اس ایکٹ کے ساتھ اب تک 2018 لگا ہوا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہوگا. اور اس کو ایٹ ونس مطلب جب اس کو اپروو کر دیا جائے گا یا فوری امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے ڈیفینیشنس. یہ وہ آرٹیکل ہے بیسیکلی جہاں پر کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں. یہاں پہ یہ جو ڈیفینیشنز والا ایک آرٹیکل ہے، یہ ہر ایکٹ کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر ان تمام ورڈز کو جو کہ کنفیوز کر سکتے ہیں اس ایکٹ کے اندر، جن کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، ان کو کلیئر کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹ CNIC، کمپلیننٹ، CRC ایٹسیٹرا، ان تمام چیزوں کی یہاں پہ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. ہراسمنٹ کیا ہے، نادرہ، اور فائنلی اس کی سب کلاس N، ٹرانسجینڈر پرسن. ہمیں اس کو سمجھنا ہے. ساری کنٹروورسی جو ہے وہ اس سب کلاس کے اندر ہے، اور اس کے اگین 3 سب کلاسز ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے انٹرسیکس، اور اس نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے خنسا، with a mixture of male and female genital features or congenital ambiguities. تو اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں خسرہ کہتے ہیں، اور جس میں میل اینڈ فیمیل دونوں کی جینیٹل فیچرز پائے جائیں. عادتوں کی بات نہیں ہو رہی، عادتیں بیسیکلی اڈاپٹیڈ ہوتی ہیں، اور یہ جو جینیٹل فیچرز ہیں یہ نیچرل ہوتے ہیں. تو وہ اینڈ پوائنٹ نمبر 2 کہتا ہے انانچ assigned male at birth but undergoes genital excision or castration.
کہ پہلے تو یہ بائی برتھ میل تھے، لیکن پھر بعد میں ان کے اندر جینیٹل ایکسیشن اور کاسٹریشن یہ پروسیس ہو جاتا ہے. اینڈ سب کلاس نمبر 3 a transgender man, a transgender woman, Wajasira, or any person whose gender identity a gender expression offers from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو تب ان کا جو سوشل ڈیوٹیز تھیں being the member of that particular gender, those were different. اب یہاں پر آ کے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. یہ جو ڈیفینیشنز کا این کلاز ہے اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. اس کو ایسا اپروو اگر کریں گے تو پھر وہ تمام باتیں جو کہ ریلیجیس جو ہے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وہ ریز کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی جینڈر کو ریڈیفائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا رائٹ دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد کیونکہ اس سوسائٹی میں چیزیں بڑی کنزرو قسم کی ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. اگر ہم اسی ایکٹ کو آگے چل کے دیکھیں تو اس میں جو باتیں ہیں وہ کوئی اتنی بری نہیں ہیں کہ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ریکگنائز کرنا دیٹ ول بی بائی دا بوتھ بائی دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی. جب اسٹیٹ اس کو ایکسیپٹ کر لے گی تو سوسائٹی آٹومیٹکلی ایکسیپٹ کر لے گی. پروہیبیشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہے پروہیبیشن اگینسٹ ہراسمنٹ، تو ٹھیک ہے، بینگ ہیومن بینگس وہ بھی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی ہراسمنٹ نہ کی جائے. آبلیگیشنز آف دا گورنمنٹ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، کیونکہ یہ اسپیشل پرسنس کے اندر ہم ان کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو ان کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اور اس کے بعد رائٹ ٹو انہیرٹ، ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن بینگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ کہ ان کو پراپرٹی پروسیس کرنے کا، انہیرٹ کرنے کا رائٹ بھی دیا جائے. اور رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام ساری باتیں ہیں، رائٹ ٹو امپلائمنٹ، کہ جو ایز اے ہیومن بینگ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور جہاں پر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو بیسیکلی کریٹ ہوتا ہے اسی ڈیفینیشن کے اوپر، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ریلیجیس فیکشن آف دا سوسائٹی زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے، اور باقی جو سوشل سیگمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کے اوپر سیٹسفائی نظر نہیں آتے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ ایکٹ اپروو ہو گیا، تو یہ ایکٹ اپروو نہیں ہوا. یہ ابھی تک بل کا سٹیٹس ہے اس کو نیشنل اسمبلی نے اپروو کر دیا لیکن سینٹ سے اس کا اپروول نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ کیا سینٹ اس کو ایز سچ اپروو کر دے گا، تو ڈیفینیٹلی سینٹ اس کو اپروو نہیں کرے گا. الیکشنز آگے آنے والے ہیں اور الیکشنز کے اندر لوگوں کا وہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بڑا سوشل پریشر کریٹ ہو رہا ہے، اور جو پارٹی بھی اس کو اپروو کرے گی اس کے اگینسٹ ایک سیٹ بیک ضرور آئے گا. تو کرنٹ گورنمنٹ جو ہے آلریڈی یہ بہت زیادہ پریشر میں کام کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور جو حالات ہیں وہ کچھ زیادہ فیوریبل نہیں ہیں. تو موسٹ پروبیبلی وہ اس سب کلاس این کے اندر چینجز ضرور لے کر آئیں گے. وہ تمام لوگ جو بائی برتھ جو ہیں وہ مڈل سیکس رکھتے ہیں، میل یا فیمیل کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم نیچرلی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کی وہ ادر جینڈر کی طرف موو کر جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے، تو اس کے ساتھ بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو کہ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ چیز غلط ہے. تو اس ڈیفینیشن کو اس وے میں امینڈ کیا جائے تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس کے اوپر اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.